کمرے میں اس وقت صرف ہاشم کے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر تیزی سے چلتی انگلیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ہاشم، جس کی پیشانی پر غصے اور تناؤ کی لکیریں واضح تھیں، پوری توجہ سامنے اسکرین پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس کا چمڑا سختی سے بھینچا ہوا تھا، جو اس کے اندر ابلتے ہوئے لاوے کا پتہ دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے نویسہ کی کسی بات نے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا، اور اس نے ایک لفظ کہے بغیر نویسہ کو بالکنی میں دھکیل کر سلائڈنگ ڈور کو لاک کر دیا تھا۔ باہر رات کی خنک ہوا چل رہی تھی، مگر ہاشم کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچانک بالکنی کے شیشے کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ہاشم کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے رکیں، مگر اس کی نظریں نہیں اٹھائیں۔ دستک کی آواز مسلسل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہاشم، پلیز دروازہ کھولیں۔ ہاشم، میری بات سنیں۔ نویسہ کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور تکلیف تھی، مگر ہاشم نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ ٹائپنگ شروع کر دی۔ اسے لگا کہ نویسہ ہمیشہ کی طرح ڈرامہ کر کے اسے منانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن دستک رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہاشم، میں مذاق نہیں کر رہی، خدا کے لیے دروازہ کھول دیں، میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ ہاشم، نویسہ کی آواز اب بلند ہونے کے ساتھ ساتھ ٹوٹ بھی رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شیشے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ہاشم نے ایک جھٹکے سے لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ وہ غصے سے چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا اور لاک کھول کر اسے پوری قوت سے ایک طرف سرکایا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے نویسہ؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جب میں کام کر رہا ہوں تو مجھے ڈسٹرب مت کیا کرو؟ ہاشم کی آواز پورے کمرے میں گونجی، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی نویسہ پر پڑی، اس کے غصے کی لہر ایک دم تھم گئی۔ نویسہ دوہری ہوئی جا رہی تھی، اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑ رکھا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ ہاشم، بہت درد ہے، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائی اور اس کے قدم لڑکھڑائے۔ ہاشم نے تڑپ کر اسے گرنے سے پہلے ہی اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ نویسہ کا سر ہاشم کے کندھے پر ڈھلک گیا اور اس کی سسکیاں ہاشم کے دل کو چیرنے لگیں۔ ہاشم کا وہ غصہ جو ابھی چند لمحے پہلے آسمان کو چھو رہا تھا، اب پشیمانی کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ نویسہ، نویسہ، میری طرف دیکھو، کیا ہوا ہے؟ ہاشم کی آواز میں اب حاکمیت نہیں، بلکہ ایک انجانا سا ڈر چھپا ہوا تھا۔ اس نے نویسہ کو گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ نویسہ کے ہاتھ ہاشم کی قمیض کو سختی سے مٹھی میں دبائے ہوئے تھے، جیسے وہ اس درد کے عالم میں کسی سہارے کو تلاش کر رہی ہو۔ سوری نویسہ، مجھے لگا تم… ہاشم نے اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہنا چاہا، مگر نویسہ نے تکلیف کی شدت سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ہاشم، ڈاکٹر، پلیز۔ اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ ہاشم کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ ہاشم نے جلدی سے فون اٹھایا اور ڈاکٹر کو کال کرنے لگا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ نویسہ کے ماتھے پر تھا، جو اسے تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے غصے نے نویسہ کو کتنی بڑی تکلیف میں ڈال دیا تھا۔ وہ بالکنی کی سرد ہوا میں کھڑی تڑپتی رہی اور وہ اندر بیٹھ کر اپنے کام میں مگن رہا۔ ہاشم کا دل خود ملامتی سے بھر چکا تھا، مگر اس وقت سب سے اہم نویسہ کی جان تھی، جس کی سسکیاں اب پورے کمرے کا سکون برباد کر رہی تھیں۔ ہاشم نے ایک سرد اور طنزیہ نگاہ اس کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی۔ اس کے نزدیک نویسہ کی یہ حالت محض اسے کام سے روکنے کا ایک اور پینترا تھی۔ بس کرو نویسہ، تمہارے ان ڈراموں سے اب میں اکتا چکا ہوں، اس نے کرخت لہجے میں کہا اور اسے بیڈ پر لٹانے کی بجائے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ نویسہ، جو درد کی شدت سے نڈھال ہو رہی تھی، ہاشم کی اس بے حسی پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاشم، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، پلیز، اس نے کپکپاتے لہجے میں التجا کی، مگر ہاشم کے دل پر جیسے پتھر پڑ چکے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے نویسہ کے باتھ روم کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ تمہارے اس جھوٹے پیٹ درد کا علاج میرے پاس بہت اچھا ہے۔ بالکنی کی ٹھنڈی ہوا سے تمہارا دل نہیں بھرا تو اب ذرا اس ٹھنڈے پانی کا ذائقہ بھی چکھ لو، شاید تمہاری یہ شرارتیں کچھ کم ہو جائیں، ہاشم نے غصے سے بپھرے ہوئے کہا اور باتھ روم کا دروازہ کھول کر اسے شاور کے نیچے لا کھڑا کیا۔ نویسہ نے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر ہاشم کے سر پر جنون سوار تھا۔ ہاشم، خدا را ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی، وہ گڑ گڑائی، مگر ہاشم نے اس کی ایک نہ سنی اور شاور کا ناپ پوری قوت سے گھما دیا۔ برف جیسا ٹھنڈا پانی جب نویسہ کے گرم وجود پر گرا تو اس کے حلق سے ایک لرزہ خیز چیخ نکل گئی۔ ٹھنڈک کی اچانک احساس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جھرجھری پیدا کر دی اور پیٹ کا درد ایک دم سے سوا ہو گیا۔
وہ پانی کے نیچے تڑپنے لگی، اس کے ریشمی کپڑے جسم کے ساتھ چمٹ گئے اور وہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ہاشم کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاشم وہیں کھڑا بازو سینے پر باندھے اسے بے رحمی سے دیکھ رہا تھا۔ اب آ رہا ہے سکون؟ بولو، ابھی درد ہے یا یہ ٹھنڈا پانی معجزہ دکھا گیا؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ نویزا کا جسم اب نیل کو پڑنے لگا تھا، اس کی سسکیاں پانی کے شور میں دب رہی تھیں۔ اس نے بمشکل ہاشم کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کی انگلیاں ہاشم کے پیروں کے پاس فرش پر جم گئیں۔ ہاشم بس! اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ بمشکل سنائی دی اور اگلے ہی لمحے اس کا وجود ایک بوجھل ڈھیر کی طرح گیلے فرش پر جا گرا۔ ہاشم نے اسے گرتے دیکھا تو اسے لگا کہ شاید وہ اب بھی اداکاری کر رہی ہے، مگر جب کئی سیکنڈز گزرنے کے بعد بھی نویزا نے کوئی حرکت نہ کی اور پانی مسلسل اس کے ساکت چہرے پر گرتا رہا تو ہاشم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جھک کر شاور بند کیا اور نویزا کے چہرے سے گیلے بال ہٹائے۔ نویزا کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں مگر وہ بے جان ہو چکی تھی، اس کے لب سفید پڑ گئے تھے اور پیٹ کے مقام پر اس کے ہاتھ اب بھی سختی سے جمے ہوئے تھے۔ ہاشم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، اسے احساس ہوا کہ وہ جسے ڈرامہ سمجھ رہا تھا وہ کوئی خوفناک حقیقت تھی۔ سفید ٹائلوں والے فرش پر گرتے ہوئے شفاف پانی میں جب خون کی ہلکی سی گلابی جھلک نظر آئی تو ہاشم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے جیسے تھم گئی اور روح تک کانپ اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں خود سے پوچھا۔ وہ خون نویزا کی تکلیف کی گواہی دے رہا تھا جسے وہ اب تک محض ایک ڈرامہ سمجھ کر جھٹلاتا رہا تھا۔ ہاشم کو اپنی ذات سے گھن آنے لگی تھی، اسے لگا جیسے اس کے ہاتھوں سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ اس نے فوراً شاور بند کیا اور پاگلوں کی طرح نویزا کو فرش سے اٹھایا۔ اس کا وجود برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ ہاشم اسے گود میں بھر کر کمرے میں لایا اور نہایتی احتیاط سے بیڈ پر لٹایا۔ اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے بھاگ کر ہیٹر آن کیا اور اسے نویزا کے بالکل قریب کر دیا تاکہ اس کے جسم کی وہ جان لیوا ٹھنڈک کچھ کم ہو سکے۔ نویزا کے بھیگے ہوئے کپڑے اس کے جسم سے چمٹے ہوئے تھے اور وہ مسلسل ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، حالانکہ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ ہاشم نے اپنی آنکھیں میچ لیں، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے نویزا کے گیلے کپڑے تبدیل کرنے شروع کیے تاکہ اسے مزید نمونیا نہ ہو جائے۔ ہر گزرتا لمحہ ہاشم کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ جب اس نے نویزا کو خشک کپڑے پہنا کر کمبل میں لپیٹا تو اس کی نظر نویزا کے زرد چہرے پر پڑی جو اس وقت موت کی تصویر لگ رہا تھا۔ نویزا، مجھے معاف کر دو، میں کتنا بڑا جانور ہوں، میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے برفیلے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑنے لگا تاکہ حرارت پیدا ہو سکے۔ اس کا غصہ اب مٹی ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسے خوف نے لے لی تھی جس نے ہاشم کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بار بار باتھ روم کے اس فرش کو یاد کر رہا تھا جہاں وہ گلابی پانی اس کی بے حسی کا ماتم کر رہا تھا۔ نویزا نے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر ایک ہلکی سی سسکی لی اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ ہاشم نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا، اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ ڈاکٹر، جلدی آئیں، میری بیوی، اسے خون آ رہا ہے اور وہ بے ہوش ہے۔ فون رکھ کر اس نے نویزا کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔ نویزا، آنکھیں کھولو، دیکھو میں اب غصہ نہیں کروں گا، میں تمہیں کہیں نہیں بند کروں گا، بس ایک بار مجھے دیکھ لو۔ مگر نویزا کی خاموشی ہاشم کو یہ باور کروا رہی تھی کہ اس بار اس نے اپنی انا کی خاطر اس نازک رشتے کو بہت گہرا زخم دے دیا ہے۔ ہاشم کافی دیر تک گمسم ساکت بیٹھا اسے ہی دیکھتا رہا۔ اس کے اندر پشیمانی کی لہریں اب پرسکون ہو رہی تھی مگر فکرمندی اب بھی چہرے پر عیاں تھی۔ اس نے کچن سے گرم پانی کی بوتل لا کر نہایتی احتیاط اور کوملتا سے اس کے نویزا کے پیٹ پر رکھی۔ گرمائش کا احساس ہوتے ہی نویزا کے چہرے کے تناؤ میں تھوڑی کمی آئی اور اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ہاشم نے اس کی گہری اور اداس آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو اسے اپنی ہر حرکت پر ایک بار پھر تپش محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا لہجہ تھوڑا بدلنے کی کوشش کی، وہی پرانا روبدار اور بھاری انداز واپس لاتے ہوئے جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ بولا، بندہ کم از کم بتا تو دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر وہ گلابی پانی فرش پر نظر نہ آتا تو میں نے کیا کر دینا تھا؟ چپ چاپ تماشا دیکھتی رہی اور تکلیف سہتی رہی۔ ہاشم کی آواز میں سختی سے زیادہ اب ایک چھپا ہوا لاڈ اور فکر تھی۔ نویزا نے کمبل کو مزید اپنے گرد لپیٹا اور نظریں جھکا لیں۔ اس کے پیلے پڑتے چہرے پر اب ہلکی سی لالی دوڑ گئی جو درد کی نہیں بلکہ جھجک کی تھی۔ وہ ہاشم کے اس سوال پر کچھ دیر خاموش رہی، پھر بہت ہی نحیف اور معصوم سی آواز میں اپنے لبوں کو بھینچتے ہوئے بولی، وہ
مجھے شرم آتی تھی بتاتے ہوئے۔ آپ اتنے غصے میں تھے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں بات کیسے شروع کروں، اور پھر یہ ایسی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے کیسے کہتی۔ نویسہ کی اس حد درجہ معصومیت اور حیا پر ہاشم کے اندر کا تمام غصہ جیسے ہوا میں اڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھا تھا، وہ اس لڑکی کے لیے کتنا حساس اور ذاتی معاملہ تھا۔ ہاشم نے ایک گہرا سانس لیا اور تھوڑا جھجک کر اس کے ماتھے پر گرے ہوئے گیلے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کا ہاتھ اب بھی گرم پانی کی بوتل پر تھا جو نویسہ کی تکلیف کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شرم آتی تھی؟ نویسہ، تم میری بیوی ہو، مجھ سے کیسی شرم؟ تمہاری اس شرم نے آج ہمیں ہسپتال کی دہلیز تک پہنچا دیا تھا۔ اگر میں تمہیں ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا نہ کرتا تو شاید حالات اتنے نہ بگڑتے، لیکن تم بھی حد کرتی ہو۔ اپنی جان پر کھیل گئی مگر زبان نہ کھولی۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسلا۔ اس کا لمس اب پہلے سے زیادہ سرد نہیں تھا۔ نویسہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اسے ہاشم کی باتوں میں چھپی محبت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا آپ سمجھ جائیں گے، اس نے دھیمی آواز میں اضافہ کیا۔ ہاشم نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا۔ مرد اتنے سمجھدار نہیں ہوتے نویسہ، انہیں بتانا پڑتا ہے، خاص طور پر جب وہ کام میں ڈوبے ہوں اور غصے کے بھوت سوار ہوں۔ اب سکون ہے؟ اس نے نہایت نرمی سے پوچھا، اور نویسہ نے اس بات میں سر ہلا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہاشم کی دی ہوئی اس چھوٹی سی توجہ نے اس کے آدھے درد کو ختم کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب ہاشم کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہیٹر کی تپش اور رات کی خاموشی کی جگہ پرندوں کی چہچہاہٹ نے لے لی تھی۔ اسے کچھ دیر تو یاد ہی نہیں آیا کہ رات کیا ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر بیڈ کے دوسرے کونے پر پڑی جہاں نویسہ موجود نہیں تھی، اسے باتھ روم کا وہ ہولناک منظر یاد آ گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور تازہ دم ہونے کے بعد جب لاؤنج میں آیا تو کچن سے آتی پراٹھوں اور آملیٹ کی اشتہا انگیز خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ نویسہ کچن میں مصروف تھی، اس کے چہرے پر رات والی سردی اب بھی کسی حد تک موجود تھی، مگر وہ بڑی تندی سے ہی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ان دونوں کا نکاح خاندان کی عزت اور وقار کی خاطر بڑی دھوم دھام سے ہوا تھا۔ شہر بھر میں ان کی شادی کے چرچے تھے، مگر اس عالیشان حویلی کی چار دیواری کے اندر ہاشم نے نویسہ کو کبھی وہ مقام نہیں دیا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے نویسہ کو کبھی پسند نہیں کیا تھا، بلکہ اسے اپنی آزادی کی راہ میں ایک رکاوٹ سمجھا تھا۔ شادی کو کئی ماہ بیت چکے تھے، مگر ہاشم نے اسے کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اسے اس کے وہ حقوق دیے تھے جو ایک شرعی شوہر پر لازم ہوتے ہیں۔ ہاشم کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر اپنی گرل فرینڈ زونش کے ساتھ گزرتا تھا، جس کے بارے میں گھر والوں تو کیا، نویسہ کو بھی کانو کان خبر نہیں تھی۔ زونش اس کی زندگی کا وہ راز تھی جسے وہ ہر حال میں چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا، نویسہ نے خاموشی سے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ رات کے لیے شکریہ، نویسہ نے نظر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، مگر ہاشم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ بیزاری سے اپنے فون کی سکرین روشن کی۔ اسے نویسہ کی موجودگی ایک بوجھ محسوس ہو رہی تھی، خاص طور پر اس واقعے کے بعد جب اس کے اندر کی چھوٹی سی ہمدردی بیدار ہوئی تھی۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک میسج چمکا۔ یہ زونش کا پیغام تھا۔ ہاشم، میں ہوٹل رائل میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، مجھے ابھی تم سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے، دیر مت کرنا۔ زونش کا پیغام دیکھتے ہی ہاشم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی بیزاری ایک دم جوش میں بدل گئی۔ اس نے ناشتہ ادھورا چھوڑا اور کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ میں باہر جا رہا ہوں، واپسی کا کچھ پتہ نہیں، اس نے سرد لہجے میں نویسہ سے کہا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر ہاشم، آپ نے تو ابھی کچھ کھایا بھی نہیں۔ اس نے روکنا چاہا، لیکن ہاشم نے اسے اندیکھا کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ نویسہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص رات کو اس کے پیٹ پر گرم پانی کی بوتل رکھ کر اسے سہارا دے رہا تھا، وہ صبح ہوتے ہی اتنا اجنبی کیسے ہو گیا۔ دوسری طرف ہاشم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے ہوٹل کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف زونش کا خیال تھا، اور وہ یہ بھول چکا تھا کہ پیچھے ایک معصوم لڑکی اب بھی اس کی ایک نظر کرم کی منتظر ہے۔ اسے ذرا برابر احساس نہیں تھا کہ وہ جس آگ سے کھیل رہا ہے وہ ایک دن اس کے بنائے وقار کو خاکستر کر سکتی ہے۔ ہاشم تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا شہر کے پوش علاقے میں واقع ہوٹل رائل کے پورچ میں رکا۔ اس کا دل دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، ایک عجیب سی بےتابی اس پر سوار تھی۔ جیسے ہی وہ لابی میں داخل ہوا، اس کی نظریں چاروں طرف زونش کو تلاش کرنے لگیں۔ آخر کار اسے ریسٹورانٹ کے ایک نیچی کونے میں زونش بیٹھی نظر آ گئی، جو پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زونش نے ایک انتہائی دیدہ زیب لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں
شرارت۔ ہاشم اس کی طرف بڑھا، اس کی ہر ادا میں بے باکی اور اس کے چلنے کے انداز سے ہی اس کا اعتماد چھلک رہا تھا۔ کیا ہوا زونش، تم نے اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے؟ ہاشم اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ زونش نے ایک ادا سے اپنے لمبے بال ایک طرف کیے اور ہاشم کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ سرپرائز ہے ہاشم، اور وہ بھی ایسا سرپرائز جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ کیا مطلب؟ ہاشم کے چہرے پر الجھن نمایاں ہوئی۔ زونش نے ہاتھ بڑھا کر ہاشم کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی انگلیوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ یہاں نہیں ہاشم، یہ ایسی بات نہیں جو سر عام کی جائے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اٹھی اور ہاشم کو لے کر ہوٹل کے ایک نجی کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ہاشم کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ زونش کوئی بھی سرپرائز عام نہیں ہوتا۔ کمرے کا ماحول نہایت ہی رومانوی بنایا گیا تھا۔ مدھم روشنیاں، گلاب کی پتیوں سے سجا بیڈ اور ہوا میں پھیلی خوشبو۔ جیسے ہی زونش کمرے میں داخل ہوئی، اس نے پیچھے مڑ کر دروازہ بند کر دیا اور چابی گھمائی۔ ہاشم ابھی تک حیرت سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ زونش ہنستے ہوئے اس کی طرف لپکی اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آج میں تمہیں اپنی محبت کا سب سے بڑا ثبوت دوں گی ہاشم۔ اس کی بے باکی ہاشم کے اندر کی بے تابی کو مزید بڑھا گئی۔ ہاشم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ زونش کی ہنسی اور ہاشم کی گہری سانسیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ زونش کی انگلیوں نے ہاشم کے بالوں میں سفر کرنا شروع کیا اور وہ اس کے سینے پر جھک گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہاشم، میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ ہاشم نے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ زونش نے ایک دم پیچھے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے اپنی قمیص کا بٹن کھولا اور اسے اپنے بدن سے اتار کر کرسی پر پھینک دیا۔ اس کی نظریں ہاشم کی آنکھوں پر جمی تھیں۔ آج میں نے وہ سب کیا ہے جو کوئی میرے لیے نہیں کر سکتا تھا۔ ہاشم اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ زونش کی اس بے باکی نے اسے ایک پل کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ زونش نے اپنی ہیل والی سینڈل اتار کر بیڈ کے قریب پھینکی اور ہاشم کی طرف بڑھی۔ اس کی ہر ادا میں آگ بھری ہوئی تھی۔ وہ ہاشم کے سامنے بیڈ کے قریب بیٹھی اور اچانک اپنی ٹانگ اٹھا کر اس کے سینے پر رکھ دی۔ ہاشم چونکا، اس کی یہ حرکت نہایت ہی غیر متوقع تھی۔ زونش نے ہاشم کے سینے پر اپنے پاؤں سے ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، میں ماں بننے والی ہوں ہاشم۔ یہ جملہ سنتے ہی ہاشم کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں پھیلی سرخ ڈوریاں ایک دم سے غائب ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ زونش نے ہنستے ہوئے اپنا پاؤں نیچے کیا اور ہاشم کی الجھن دیکھ کر بولی، کیا ہوا ہاشم، تم خوش نہیں ہو؟ ہاشم اس وقت جیسے سکتے کے عالم میں تھا۔ اس کے دماغ میں ایک دم سے نویزا کا وہ زرد چہرہ، وہ گلابی پانی اور وہ ڈاکٹر کی بات گھوم گئی جو اس نے نظر انداز کر دی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ زونش کے اس سرپرائز نے اس کی دنیا الٹ پلٹ کر رکھ دی تھی۔ ہاشم کے چہرے پر پھیلی ہوائیاں دیکھ کر زونش نے ایک دلکش اور زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ وہ اس کی بدحواسی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا پاؤں ہاشم کے سینے سے ہٹایا اور کمال بے باکی سے اس کے قریب آ کر اس کے گلے میں اپنی نرم باہیں حمائل کر دیں۔ ہاشم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے اپنی مخملی آواز میں جادو جگاتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی تپش ہاشم کے اعصاب کو سن کرنے لگی تھی۔ زونش نے اپنے ہاتھ ہاشم کے چہرے پر پھیرا اور اسے اپنی آنکھوں کی جھیل میں ڈوبنے لگا۔ دیکھو ہاشم، ہم سے غلطی ہوئی ہے، میں مانتی ہوں، لیکن یہ غلطی اتنی خوبصورت ہے کہ اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نکاح کر لیں گے نا، بس تھوڑا سا وقت چاہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے نہایت ہی ادا سے ہاشم کے لبوں پر انگلی رکھی تاکہ وہ کچھ بول نہ سکے۔ ہاشم جو ابھی تک نویزا اور اپنی خاندانی عزت کے خوف میں گھرا ہوا تھا، زونش کے اس قرب اور اس کی جادوئی باتوں کے حصار میں آ کر آہستہ آہستہ ریلیکس ہونے لگا۔ اس کے اندر کا خوف اب اس لذت کے پیچھے چھپنے لگا تھا جو زونش اسے دے رہی تھی۔ زونش نے اسے قریب پڑے صوفے پر دھکیلا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ تمہیں پتہ ہے ہاشم، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے کا خواب دیکھا ہے۔ یہ بچہ تو ایک بہانہ ہے ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک کرنے کا۔ تم بس ہمت مت ہارنا۔ اس نے سر اٹھا کر معصومیت کا ایسا لبادہ اوڑھا کہ ہاشم کو وہ لمحہ بھر کے لیے دنیا کی سب سے سچی لڑکی لگنے لگی۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کے گھر والے اس دھوکے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔
ہاشم نے ایک گہرا سانس لیا اور زونش کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اگر تم کہتی ہو زونش تو میں تیار ہوں، لیکن نکاح کب اور کیسے ہوگا؟ گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کی سپردگی تھی۔ زونش نے اس کے ہاتھ چومے اور اپنی بے باک نظروں سے اسے ایک بار پھر اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ وہ سب مجھ پر چھوڑ دو، تم بس میرے بن کر رہو، باقی دنیا کو میں سنبھال لوں گی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ہاشم ایک بار پھر اس عورت کے ہاتھوں میں موم کی طرح پگھل رہا تھا، جبکہ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ نکاح کا وعدہ اس کی زندگی میں کیسا طوفان لانے والا ہے۔ زونش کی ادائیں اسے ایک ایسی دلدل میں اتار رہی تھیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی جب ہاشم کے قدموں کی چاپ دالان میں گونجی۔ وہ زونش کے سحر اور اس کے سرپرائز کے بوجھ تلے دبا ہوا بوجھل دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے لگا تھا نویزا سو چکی ہوگی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ نویزا ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھے بیٹھی تھی، مگر ہاشم کو دیکھتے ہی وہ ایک دم بڑبڑا کر اٹھی۔ اس کے چہرے پر تکن کے باوجود ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹیبل پر ہاشم کی پسند کے کباب اور کڑاہی رکھی تھی جو اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر نویزا کی امید اب بھی تازہ تھی۔ آ گئے آپ؟ میں نے سوچا شاید آج آپ پھر ہوٹل کا کھانا کھا کر میرا دل توڑیں گے، اسی لیے میں نے آپ کے پسندیدہ کباب بنا کر پہرا دینا شروع کر دیا کہ کہیں کبابوں کو برا نہ لگ جائے کہ ان کا خریدار نہیں آیا۔ نویزا نے اپنی عادت کے مطابق شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور کچن کی طرف بھاگی تاکہ کھانا گرم کر سکے۔ ہاشم جو اپنے اندر کے گناہوں کے بوجھ سے نڈھال تھا، نویزا کی اس بے ساختہ شوخی پر ایک پل کے لیے اپنے تمام غم بھول گیا اور اس کے لبوں پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی تپتے صحرا سے اچانک کسی ٹھنڈے سائے میں آ گیا ہو۔ نویزا کھانا لگا کر اس کے قریب آئی اور شرارت سے اس کے کوٹ کی جیبیں ٹٹولنے لگی۔ کیا کر رہی ہو نویزا؟ ہاشم نے اسے روکنا چاہا مگر وہ باز نہ آئی۔ دیکھ رہی ہوں کہ باہر سے میرے لیے کوئی خوفناک چیز تو نہیں لائے، مطلب کوئی چاکلیٹ یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے اس ہٹلر والے موڈ کو تھوڑا میٹھا کر دے، ورنہ آپ کی شکل دیکھ کر تو لگ رہا ہے جیسے راستے میں کسی نے آپ کی گاڑی کا پیٹرول چوری کر لیا ہو۔ اس نے منہ بنا کر ہاشم کی نقل اتاری۔ ہاشم کا کہا نکلتے نکلتے رہ گیا، مگر اچانک اسے زونش کا وہ نکاح والا وعدہ یاد آ گیا اور اس کا چہرہ ایک دم سے پھر سخت ہو گیا۔ بس کرو نویزا، ہر وقت کی فضول کی جگتیں اور شرارتیں اچھی نہیں لگتی۔ انسان تھکا ہارا گھر آئے اور آگے سے تم یہ بچپنا شروع کر دو، دماغ چٹک جاتا ہے میرا۔ ہاشم نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ نویزا جو ابھی کھلکھلا رہی تھی ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو لٹکایا اور ناراضگی بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اوہو، تو جناب کا پارا پھر سے مزید مریخ پر پہنچ گیا ہے۔ سچی ہاشم، آپ نا بالکل کڑوا کریلا ہیں، اوپر سے نیم چڑھے۔ بندہ پیار سے بات کرے تو آپ کو لگتا ہے جیسے میں نے آپ کی جائیداد اپنے نام کروانے کا فارم تھما دیا ہو۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور بڑبڑاتے ہوئے پلیٹ میں سالن نکالنے لگی۔ جائیے، میں بات ہی نہیں کرتی آپ سے، بڑے آئے جاگیردار اعظم۔ آپ کو تو کسی عجائب گھر میں رکھنا چاہیے جہاں باہر بورڈ لگا ہو کہ خالص غصے والے انسان دور سے رکھیں، چھونا منع ہے۔ نویزا کی ان القابات اور اس کے لٹکے ہوئے ہونٹوں نے ہاشم کو اندر سے پگھلانے کی کوشش کی، مگر وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا، جبکہ اس کے ذہن میں اب بھی یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ اس معصوم شرارتی لڑکی اور اس بے باک زونش کے درمیان تنے ہوئے اس رسے پر کب تک چلے گا۔ کئی دن بیت گئے تھے اور ہاشم کا رویہ دن بدن ایک ناقابل فہم پہیلی بنتا جا رہا تھا۔ وہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں ہوتا تھا۔ اس کی نظریں اکثر اپنے فون کی اسکرین پر جمی رہتی تھیں یا وہ بالکنی میں کھڑا کہیں دور خلاؤں میں گھورتا رہتا۔ نویزا سے بات کرنا تو دور، وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ نویزا نے کئی بار اسے چھیڑنے اور ہنسانے کی کوشش کی، مگر ہاشم کی خاموشی کسی آہنی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑی رہتی۔ وہ جتنا ہاشم کے قریب آنے کی کوشش کرتی، ہاشم اسے اتنی ہی بے رحمی سے خود سے دور دھکیل دیتا۔ زونش کے ساتھ نکاح کا بوجھ اور اس کے آنے والے بچے کی ذمہ داری اسے اندر ہی اندر گن کی طرح کھا رہی تھی، جس کا نزلہ وہ اکثر نویزا پر گراتا تھا۔ ایک رات جب ہاشم بیڈ پر ٹیک لگائے کسی فائل کا مطالعہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، نویزا شاور لے کر باہر آئی۔ اس کے گیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے پورے وجود سے ایک بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ مگر خوبصورت لباس پہن رکھا تھا جو اس کی معصومیت کو مزید نکھار رہا تھا۔
اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے 2 مگ رکھے تھے جن میں بھاپ اڑ رہی تھی۔ وہ نہایت ہی دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی ہاشم کے قریب آئی اور کافی کا ایک مگ اس کی طرف بڑھایا۔ ہاشم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور بیزاری کی ایک لہر دوڑی، مگر نویزا کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر اس نے خاموشی سے مگ تھام لیا۔ نویزا بیڈ کے کنارے اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر آج وہ پرانی شرارت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور تڑپ تھی۔ ہاشم، اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ ہاشم نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے صرف ایک سوالیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ نویزا نے اپنی انگلیاں کافی کے مگ کے گرد لپیٹ لیں جیسے وہ اپنی ہمت مجتمع کر رہی ہو۔ ہاشم، یہ گھر بہت بڑا ہے اور آپ کا یہ رویہ اسے مزید خاموش اور خوفناک بنا دیتا ہے۔ آپ صبح چلے جاتے ہیں، رات کو دیر سے آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ میں اس اتنے بڑے گھر میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ ہاشم نے سرد لہجے میں کہا، نویزا، میں کام میں مصروف ہوتا ہوں، تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ نویزا نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کہہ دی جو ہاشم کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ مجھے ایک بیبی چاہیے ہاشم۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا ہو جس کے لیے میں جی سکوں، جس کے ساتھ میں وقت گزار سکوں۔ جب آپ میرے پاس نہیں ہوتے، اس اکیلے پن نے میرا دم گھوٹنا شروع کر دیا ہے۔ ہاشم کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھلکتے چھلکتے بچا۔ اس کے ذہن میں فوراً سونش کا وہ جملہ گونجا، میں ماں بننے والی ہوں ہاشم۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گیا۔ اس کا چہرہ غصے اور خوف سے تمتما اٹھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو نویزا؟ تمہیں لگتا ہے کہ ایک بچہ تمہارے اس اکیلے پن کا حل ہے؟ اس نے مگ سائڈ ٹیبل پر پٹخا اور کھڑا ہو گیا۔ نویزا بھی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو تیر رہے تھے۔ ہاشم، کیا ایک بیوی کا یہ حق نہیں ہے؟ آپ نے شادی کے بعد مجھے کیا دیا ہے؟ نہ توجہ، نہ وقت، اور نہ ہی وہ حق جس کی میں حقدار ہوں۔ میں صرف آپ کی زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ کیا یہ میری بہت بڑی خواہش ہے؟ نویزا کی سستیاں ہاشم کے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی، مگر اسے لگا کہ اگر اس نے آج نویزا کی یہ بات مان لی تو وہ سونش اور اس کے درمیان ہونے والے معاہدے سے غداری کرے گا۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا جو وہ نویزا پر نکالنے کے لیے تیار تھا۔ نویزا نے کافی کا مگ ایک طرف رکھا اور تڑپ کر ہاشم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی معصومیت نہیں بلکہ ایک جائز مطالبہ تھا جو اسے ضدی بنا رہا تھا۔ نہیں ہاشم، آج میں آپ کی کوئی وضاحت نہیں سنوں گی۔ آپ کام کا بہانہ بنا کر، تھکن کا لیبل لگا کر مجھے کب تک ٹالتے رہیں گے؟ میں کوئی اس گھر کی سجاوٹ کی چیز نہیں ہوں کہ جب آپ کا دل چاہا مجھے بالکنی میں بند کر دیا اور جب چاہا کمرے کے کونے میں پڑا رہنے دیا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا حق ہے آپ پر، آپ کے وقت پر اور ان تمام خوشیوں پر جو ایک عورت کا خواب ہوتی ہیں۔ اس نے ہاشم کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی انگلیاں ہاشم کے سخت پٹوں میں پیوست ہو رہی تھیں۔ ہاشم نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی لہرانے لگی۔ حق مانگ رہی ہو نویزا؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا مانگ رہی ہو؟ میں ابھی اس بوجھ کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ایک بچہ آئے گا اور ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اس کی آواز گرجدار تھی، مگر نویزا آج ڈرنے والی نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاشم کا راستہ روکا۔ مسائل آپ کی زندگی میں ہیں ہاشم، میری زندگی میں صرف آپ کی بے حسی ہے۔ آپ مجھ سے دور بھاگتے ہیں جیسے میں کوئی بوجھ ہوں۔ آج آپ کو مجھے یہ حق دینا ہوگا۔ آج آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ نکاح صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے۔ وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ بلند ہو رہا تھا اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ خاموش ہو جاؤ نویزا، اپنی حد پار مت کرو۔ ہاشم نے دانت پیستے ہوئے اسے وارننگ دی، مگر نویزا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ کون سی حد ہاشم؟ وہ حد جو آپ نے ہمارے درمیان کھینچ دی ہے۔ میں اس حد کو توڑنا چاہتی ہوں۔ میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی، مجھے اپنا حق چاہیے۔ مجھے آپ کی غربت چاہیے، مجھے وہ بچہ چاہیے جو اس گھر کی ویرانی ختم کر سکے۔ آپ کو مجھ سے دور جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی ضد اب ایک ایسی جنونی کیفیت اختیار کر رہی تھی جس نے ہاشم کے ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ ہاشم نے غصے میں آ کر بیڈ کے قریب پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر مارا، جس کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ حق چاہیے تمہیں؟ حق کی رٹ لگا رکھی ہے تو سنو، میں تمہیں کوئی حق نہیں دینا چاہتا۔ میں مجبور تھا اس شادی کے لیے۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی کبھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ تم صرف ایک بوجھ ہو جسے میں ڈھو رہا ہوں، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں اس بوجھ میں مزید اضافہ کر لوں؟ کبھی نہیں۔ ہاشم کا یہ انکشاف نویزا کے کان میں کسی بم کی طرح پھٹا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، مگر اس کی ضد اب غصے اور توہین کے احساس میں بدل چکی تھی۔ تو پھر شادی کیوں کی؟ کیوں لائے مجھے یہاں؟ اگر میں بوجھ ہوں تو اس بوجھ کو ابھی ختم کر دیں۔ نویزا نے چلاتے ہوئے ہاشم کا کالر پکڑ لیا اور اس سے چنڈوڑنے لگی۔
آپ کو میرا حق دینا پڑے گا ہاشم، آپ ایسے بھاگ نہیں سکتے۔ دونوں کے درمیان ایک شدید قسم کی ہاتھا پائی اور لڑائی شروع ہو گئی، جہاں نویزہ کی ضد اور ہاشم کی نفرت آمنے سامنے تھی۔ ہاشم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر زور سے بیڈ پر پٹخ دیا۔ بس بہت ہو گیا، اب ایک لفظ بھی مزید بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو۔ نویزہ بیڈ پر گری سسکیاں لے رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ ضد برقرار تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ نویزہ نے بیڈ پر گرتے ہی ہمت نہیں ہاری، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاشم کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لرزتی ہوئی آواز میں چلائی، آپ مجھے بوجھ کہہ رہے ہیں ہاشم؟ آپ مجھے اس گھر کی سزا سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، اگر میں بوجھ ہوں تو اس بوجھ کو اٹھانا سیکھیں، کیونکہ آج میں اپنا حق لے رہی ہوں، چاہے آپ کی نفرت ہی مجھے کیوں نہ ملے۔ آپ مرد بنتے ہیں نا، تو آج اپنی مردانگی ثابت کریں، ورنہ مانیں کہ آپ ایک صرف ڈرپوک انسان ہیں جو ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے۔ نویزہ کے اس طنزیہ الفاظ نے ہاشم کے اندر لگی آگ پر پیٹرول کا کام کیا۔ زونش کا وہ حاملہ ہونا، نکاح کا دباؤ اور گھر والوں کا خوف، وہ پہلے ہی ایک ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا، اور نویزہ کی عزت نے اس کے ضبط کے تمام بندھن توڑ دیے۔ ہاشم نے ایک وحشیانہ جلال کے ساتھ نویزہ کی کلائیاں جکڑیں اور اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ حق چاہیے تمہیں؟ اپنی روح کا سودا کر کے حق لینا چاہتی ہو تو لو، پھر آج میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے، مگر یاد رکھنا اس کے پاس تمہارے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ہاشم کے لہجے میں ایسی درندگی تھی کہ نویزہ کا دل دہل گیا، مگر اب پیچھے ہٹنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ ہاشم نے زونش کی وجہ سے پیدا ہونے والی تمام تر گھٹن، غصہ اور نفرت نویزہ کے وجود میں انڈیلنا شروع کر دی۔ اس کی چھو لینے میں وہ لمس نہیں تھا جو ایک شوہر کا اپنی بیوی کے لیے ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک انتقام تھا جو اپنی بے بسی کا نویزہ سے لے رہا تھا۔ اس نے نویزہ کی معصومیت اور اس کی شرارتوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا۔ وہ رات نویزہ کی زندگی کی سب سے کالی رات ثابت ہوئی۔ ہاشم کا وحشیانہ رویہ اس کی روح کو زخم تا زخم دے رہا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے حق لینے کے لیے لڑ رہی تھی، اب سسکیاں لینے کے لیے قابل بھی نہیں رہی۔ ہاشم نے اس کی تمام تر شوخیوں کو خاموشی میں بدل دیا اور اس کے چہرے کی وہ چمک جو اس کی پہچان تھی ہمیشہ کے لیے چھین لی۔ ہاشم جب اس کے وجود سے الگ ہوا تو نویزہ کسی ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح بیٹھ کے ایک کونے میں پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی، مگر ان میں اب کوئی زندگی باقی نہیں تھی۔ ہاشم نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے اپنی قمیض درست کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، نویزہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو نویزہ وہیں ساکت لیٹی تھی۔ اس کا وجود نیلا پڑ چکا تھا اور اس کے دل میں بسنے والی وہ چھوٹی سی شرارتی لڑکی دور جا کر مر چکی تھی۔ ہاشم نے اسے وہ حق تو دے دیا تھا، مگر اس کی قیمت نویزہ کی روح کی موت تھی۔ اب اس گھر میں نہ کوئی قہقہا گونجا تھا اور نہ ہی کوئی معصوم فرمائش ہونی تھی۔ ہاشم نے اپنی انا اور زونش کے غم کا بدلہ ایک ایسی معصوم سے لیا تھا جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور اس کا ساتھ چاہتی تھی۔ نویزہ اب جی تو رہی تھی، مگر ایک ایسی لاش بن کر جس کا جنازہ ہاشم نے خود پڑھایا تھا۔ سورج کی پہلی کرن کمرے کے پردوں کی دراروں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر کمرے کی فضا اب بھی اسی گھٹن اور بھاری پن کا شکار تھی جو رات کے طوفان نے پیچھے چھوڑی تھی۔ نویزہ نے بوجھل قدموں سے باتھ روم کا رخ کیا اور اس کا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا اور ہر عضو میں ایک ایسی ٹیس اٹھ رہی تھی جو اسے بار بار اس وحشت کی یاد دلا رہی تھی۔ شاور سے گرتے ہوئے پانی کی ٹھنڈک نے بھی اسے وہ سکون نہیں دیا جو اسے چاہیے۔ شاور لینے کے بعد جب وہ گیلے بالوں کے ساتھ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو اپنے عکس کو دیکھ کر اس کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ اس کی سفید گردن اور کندھوں پر نیلے اور سرخ نشانات کی ایک پوری داستان لکھی ہوئی تھی۔ وہ نشانات صرف جسم پر نہیں بلکہ وہ ہاشم کی نفرت، اس کی بے بسی اور اس کے انتقام کی گواہی دے رہے تھے۔ نویزہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی گردن کو چھوا جہاں ہاشم کی گرفت کی سختی ابھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں جو کبھی شرارت سے چمکتی تھیں آج بجھی ہوئی راکھ کی طرح لگ رہی تھیں۔ اس کی معصومیت کا جنازہ اسی آئینے کے سامنے نکل چکا تھا۔ اس نے نظریں پھیر لیں کیونکہ وہ خود کو مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ کمرے میں واپس آئی تو اس کی نظریں بیڈ پر پڑیں۔ ہاشم وہاں گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کا ایک بازو بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور چہرے پر اب بھی وہی رونق اور سختی برقرار تھی۔ نویزہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ رات کس پہر زونش کے پاس سے ہو کر آیا تھا یا وہ کب سے یہاں سو رہا تھا، مگر اسے اس ستم گر کا سکون سے سونا ایک نئی اذیت دے رہا تھا۔ ہاشم کے چہرے پر ذرا برابر بھی پشیمانی نہیں تھی، جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں بلکہ کوئی فریضہ انجام دیا ہو۔ نویزہ خاموشی سے بیڈ کے دوسرے کونے میں بیٹھ گئی اور اس شخص کو دیکھنے لگی جس نے اسے ایک ہی رات میں برسوں کا بوڑھا کر دیا تھا۔
اسے یاد آیا کہ وہ کس ضد سے اپنا حق مانگ رہی تھی، اور ہاشم نے وہ حق اسے ایک ایسی زہریلی سوغات بنا کر دیا کہ اب نویزہ کو اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور آئینے سے نظر چرا کر خود کو ڈھانپ لیا، مگر وہ نشانات اب اس کی روح پر نقش ہو چکے تھے۔ ہاشم کا سکون سے سونا نویزہ کے لیے اس بات کا اعلان تھا کہ اس کی تکلیف اس شخص کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ وہیں بیٹھی کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھنے لگی، جہاں سورج تو نکل آیا تھا مگر اس کی زندگی میں ایک ایسی رات شروع ہو چکی تھی جس کی کوئی سحر نہیں تھی۔ نویزہ نے بوجھل سر کے ساتھ اپنی ہمت مجتمع کی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کچن کی طرف بڑھی۔ اس کے پورے وجود میں ایسی لہریں اٹھ رہی تھیں جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ ہر قدم اٹھانا ایک اذیت بن چکا تھا اور کمر کی تکلیف اسے سیدھا کھڑے ہونے کی مہلت تک نہیں دے رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ چل رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا جسم دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح تپ رہا ہے۔ بخار کی حدت اس کے چہرے اور ماتھے پر پسینے کی صورت میں نمودار ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس گھر کے رواج اور ہاشم کے خاموش نفرت نے اسے سکھا دیا تھا کہ چاہے جان نکل جائے اسے اپنے فرائض سے منہ نہیں موڑنا۔ کچن میں پہنچ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے چولہا چلایا۔ توے کی تپش جب اس کے چہرے کو لگی تو اسے لگا جیسے اس کا سر چکرا جائے گا۔ اس نے سہارے کے لیے سلیب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی انگلیاں اب بھی لرز رہی تھی اور گردن کے وہ نشانات دوپٹے کی اوٹ میں بھی چھپے ہونے کے باوجود اسے جلن کا احساس دلا رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس طرح ہنستے ہوئے ہاشم کو چھیڑا کرتی تھی، پراٹھا بناتے ہوئے اسے اپنی باتوں سے زج کیا کرتی تھی، مگر آج اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اسے بولنا تو دور، سانس لینا بھی دوبر ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انڈے فرائی کرنے کی آواز آئی، مگر نویزہ کی نظریں سامنے دیوار پر جمی تھیں۔ بخار کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اسے ہر چیز دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ ناشتہ بن گیا؟ ہاشم کی کرخت اور سرد آواز لاؤنج سے سنائی دی، جس نے نویزہ کے پورے بدن میں ایک جھرجھری پیدا کر دی۔ وہ آواز جو کبھی اسے اچھی لگتی تھی اب اس کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے پلیٹیں ٹرے میں سجانے لگی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ بھی فرش پر ڈھیر ہو جائے، مگر اس ستمگر کے سامنے وہ اب اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ٹرے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ درد کی ایک ٹیس اس کے پیٹ اور کمر سے اٹھی جس نے اسے دوہرا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بڑی مشکل سے ٹرے میز پر رکھی اور سہارا لینے کے لیے کرسی کی پشت تھام لی۔ ہاشم نے کرسی کھینچی اور ناشتہ شروع کرنے لگا۔ اس نے ایک بار بھی نویزہ کے چہرے کی زرد یا اس کی کانپتی ہوئی ٹانگوں پر غور نہیں کیا۔ اس کے لیے نویزہ کی یہ خاموشی شاید اس کی جیت تھی، جبکہ نویزہ کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا ہار تھا۔ چائے ٹھنڈی ہے، ہاشم نے پیالی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ نویزہ نے کچھ کہے بغیر کپ اٹھایا اور واپس کچن کی طرف مڑ گئی۔ اس کی پشت ہاشم کی طرف تھی اور اسی لمحے اس کی آنکھوں سے ایک تپتا ہوا آنسو نکل کر گال پر پھسل گیا، مگر اس نے اسے جلدی سے صاف کر لیا۔ بخار کی حدت اور جسم کا درد اب ناقابل برداشت ہو رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے گھر میں اس کے آنسو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے تپتے ماتھے پر ہاتھ رکھنے والا کوئی ہمدرد موجود ہے۔ ہاشم نے چائے کی پیالی کو حقارت سے دیکھا اور ایک ناگواری بھری نظر نویزہ کے ساکت وجود پر ڈالی۔ اسے نویزہ کی یہ خاموشی اور اس کا اس طرح مٹ جانا ایک نئی قسم کی ضد محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ خاموش رہ کر اس کے لیے کیے گئے احساس دلا رہی ہو۔ ہاشم نے کرسی جھٹکے سے پیچھے کی، اپنا کوٹ اٹھایا اور بغیر چائے پیے، بغیر ایک لفظ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کی سٹارٹ ہونے اور پھر گیٹ سے باہر نکلنے کی آواز آئی تو گھر میں ایک وحشت ناک سناٹا چھا گیا۔ نویزہ جو اب تک کسی مشینی وجود کی طرح کھڑی تھی، جیسے ہی ہاشم کے جانے کا یقین ہوا اس کی ہمت نے جواب دے دیا۔ اس کی ٹانڈیں اب اس کا بوجھ اٹھانے کے قاصر تھیں۔ وہ آہستہ سے کچن کے ٹھنڈے فرش پر ہی بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر اپنا سر ان پر ٹکا دیا۔ بخار کی تپش اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی اور جسم کا درد اب ایک ایسی ٹیس بن چکا تھا جو ہر سانس کے ساتھ اس کی روح کو جی رہی تھی۔ اسے وہ سب یاد آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس گھر میں چہکتی تھی، کس طرح اس نے ہاشم سے محبت کی بھیک مانگی تھی اور بدلے میں ہاشم نے اسے کیا دیا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اسے باتھ روم کا وہ ٹھنڈا فرش اور پھر رات کی وہ درندگی یاد آنے لگی۔ ہاشم کا وہ چہرہ جو نفرت سے بھرا ہوا تھا اس کے ذہن میں کسی بھیانک خواب کی طرح گھوم رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ بخار کی وجہ سے اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور ارد گرد کی آوازیں مدھم پڑنے لگیں۔ اس نے ایک بار کوشش کی کہ بیڈ سے اٹھ کر چلی جائے، مگر اس کا وجود پتھر کا ہو چکا تھا۔ ہاشم! اس کے لبوں سے ایک آخری نحیف سی پکار نکلی، مگر وہاں اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی پکڑ اپنے گھٹنوں پر سے ڈھیلی ہونے لگی۔ اس کا سر
ایک طرف ڈھلک گیا اور وہ ٹھنڈے فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کا تپتا ہوا ماتھا اب کچن کے ٹھنڈے ماربل پر تھا، مگر اسے اب کسی ٹھنڈک یا تپش کا احساس نہیں رہا تھا۔ وہ ایک ایسی وادی میں جا چکی تھی جہاں نہ ہاشم کا غصہ تھا، نہ زونش کا ڈر، اور نہ ہی اپنے ٹوٹنے کا غم۔ وہ لاوارسوں کی طرح کچن کے فرش پر پڑی، جبکہ اس کا ستمگر شوہر بائی کی رنگینیوں میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ نئے نکاح کے منصوبے بنا رہا تھا۔